مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس آئے اپنی رائے دینے کے لیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیس کی بات کر رہا ہے بھارت، جھنڈے لہرا رہا ہے، سفید شکست تسلیم کر رہا ہے، تو پہلے نہیں سوچا تھا کہ رافیل گرانے کی صلاحیت ہے پاکستان کے پاس، منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت ہے پاکستان کے پاس، کیوں ہمیں پرووک کیا؟ جی، میرا خیال ہے ان کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ محدود آپریشن کریں گے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے بعد اس پاکستان کے رسپانس کو کنٹرول کر سکیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے، اور بھارت کو اس کا اندازہ تھا کہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیتیں ہیں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے جو شاہجہان پور میں اتر پردیش میں جو بڑی ایکسرسائزز کی تھی، فضائی مشقیں کی تھی، اس کا تو کوئی مظاہرہ نہیں ہو سکا، اور انہوں نے یہاں آ کے ہمارے سویلینز کو مارا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، اور ان کو یہاں مارا ہے، اور ہمارے جو مقدس مقامات ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور پھر جو ہے ایک اطلاع کے مطابق انہوں نے ڈیم کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سارے کے سارے اقدامات قابل مذمت ہیں، اور میرا یہ جو مطالعہ تھا کم از کم اس پورے کے پورے ایولوشن کا، اس میں یہ کہ جو آپریشنل کمانڈ ہے جو ان کے آج ہیں، وہ پورے طریقے سے انہیں کی اپنی زبان کے مطابق جو ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت تھی اس کے ساتھ سہمت نہیں تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس میں آپریشنل ڈیفیکلٹیز ہیں اور پاکستان جواب دے سکتا ہے، اور وہ یہ جواب نہیں سہ سکتے تھے، لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو سفید جھنڈے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہ وہ سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں اور ہم ان کے ان جرائم، ان جنگی جرائم کو بھول جائیں۔ اس کی نہ صرف ہم نے فوری سزا دی ہے ان کو، کیونکہ ہمارے جو ٹارگٹ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو یہ حملے کر رہے تھے، وہ فوجی جو حملے کر رہے تھے یا طیارے جو حملے کر رہے تھے، بلکہ اس وقت جو ہے ضرورت یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری پاکستان کا ساتھ دے، ہندوستان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑے کرے، اور اس سے جواب دہی ہو کہ انہوں نے اس قسم کا جارحانہ حملہ پاکستان کے اوپر کیوں کیا ہے، جس میں انہوں نے کئی مقامات پہ آزاد کشمیر اور ایک اطلاع کے مطابق پاکستان کے حصوں پہ حملے کیے، جن میں انہوں نے بالخصوص پریسیشن ٹارگیٹنگ کی ہے سویلینز کی، اور یہ جو ہے یہ نہ صرف اقوام متحدہ کی بلکہ جو جنیوا کنونشنز ہیں اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اچھا مسعود صاحب، یہ فرمائیے گا، پاکستان نے بھارت کے ساتھ 3 سے 4 جنگیں لڑی، ایک تاریخ ہے ان کے ساتھ جنگوں کی، اور اس کے علاوہ جو در اندازی ہمیشہ کرتا ہے وہ بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ اب یہ فرمائیے گا، بھارت نے ابھی جو سفید جھنڈا دکھایا اور ریکویسٹ کی سیز فائر کی، آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اس پر قائم رہے گا، یا پھر بھارت کی جو تاریخ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھے کہ جب موقع ملے گا دوبارہ ڈسے گا؟ بھارت کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ میں جو ہے جو آمنے سامنے قوتیں ہوتی ہیں وہ ڈسیپشن کا ہتھیار بھی استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یہ اس کے اوپر بھارت کے اوپر ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اعتبار نہیں کر سکتے کہ پہلگام کے بعد انہوں نے جو بیانیہ بنایا، جھوٹا بیانیہ بنایا، اس میں پاکستان کو ملوث قرار دیا لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ پاکستان نے غیر جانبداری تحقیقات کا مطالبہ کیا، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا یا اس کا جواب نہیں دیا۔ ان کے دوستوں نے سمجھایا، جن کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، امریکہ نے انہیں سمجھایا، اور اس کے بعد جو ہے انہیں خلیجی ریاستوں سے پیغامات آ رہے تھے، ایران کی طرف سے پیغام آیا، چین نے بھی یہ کہا کہ دونوں ملک جو ہے کسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے یا سفارتی ذرائع کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ بھارت نے وہ سارے کے سارے مسترد کر دے، لہٰذا یہ جو سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی شکست قبول کر رہے ہوں، یہ ممکن ہے وہ پاکستان کے حملوں کی انٹینسٹی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوں، یا دوسرے لفظوں میں اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ یہ جنگ زیادہ اختیار نہیں کرے گی۔ تو زیادہ اس کے اوپر اعتبار نہ کیجیے، ہمارے جو ہے ہمیں ہمارے افواج پاکستان چوکنا ہیں، عوام تیار ہیں، اور ہندوستان جو ہے اس نے آبی جارحیت کو وسیع تر پیمانے پہ عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا، اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ تو جنگ جاری ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ بھارت کا رویہ کیا اس سے بھی زیادہ جارحانہ ہوتا ہے، یا وہ کسی طریقے سے سفارتی ذرائع کے ذریعے اس پورے کے پورے ماحول کو
बेहतर करने के सिलसिले में पाकिस्तान की जितनी भी पेशकश है उसका कोई मुस्बत जवाब देते हैं।